بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 44واں خط، ضبط ولادت، فیملی پلاننگ۔ سلیم کے نام خطوط کی اس جلد کو سابقہ خط کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس دوران میں عنوان بالا پر ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اسے اس جلد میں شامل کیا جائے، بالخصوص اس لیے کہ اس جلد میں جنسیات کا تمدن پر اثر کے عنوان سے جو خط شائع ہو رہا ہے، ضبط ولادت اسی کی کڑی ہے۔ امید ہے قارئین اس اہمیت کے پیش نظر ترتیب کی اس بے ربطی سے درگزر فرمائیں گے۔ طلوع اسلام ٹرسٹ۔ تم نے ٹھیک کہا ہے سلیم کہ آج کل دنیا میں جس مسئلہ نے ایٹم بم کے بعد اقوام عالم کی توجہات کو سب سے زیادہ اپنی طرف مرکوز کر رکھا ہے وہ برتھ کنٹرول یا ضبط ولادت ہے۔ اس سے پہلے ضبط ولادت کے آلات و ادویات یا طریق و ذرائع محض انفرادی دلچسپی کا موجب تھے، لیکن اب انہوں نے اجتماعی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور اسی نسبت سے اس مسئلہ کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ اس وقت مانع حمل تدابیر بالعموم اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھیں کہ ناجائز جنسی اختلاط پر مہر تصدیق ثبت نہ ہونے پائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت یہ تدابیر بعض حالات میں جائز مقصد کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھیں، مثلا بیوی کی صحت کے پیش نظر، لیکن ان کا عمومی مقصد ناجائز تعلقات کے نتائج و عواقب سے محفوظ رہنا ہی تھا۔ اب اس مسئلہ نے اور شکل اختیار کر لی ہے، اور وہ یہ کہ جس رفتار سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، زمین کی پیداوار یعنی سامان خورد و نوش میں اس نسبت سے اضافہ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی سر دست یا یوں کہیے کہ فوری طور پر ایسا کیا جانا ممکن ہے۔ اس لیے خدشہ یہ ہے کہ اگر صورت حالات کچھ وقت تک یہی رہی تو دنیا بھوک سے مر جائے گی۔ اس خدشہ کے پیش نظر سوچا یہ جا رہا ہے کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے آبادی کا یہ بے محابہ اضافہ محدود ہو جائے۔ اسی کو خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلاننگ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ایک میاں بیوی کے ہاں جتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں ہوتے چلے جائیں، بلکہ ایسا انتظام کیا جائے کہ ملک میں سامان خوراک کی نسبت سے بچوں کی تعداد کی حد بندی ہو جائے۔ دیگر اقوام عالم اس مسئلہ پر قومی مصالح کی روشنی میں غور و فکر کر رہی ہیں، یعنی وہ یہ سوچتی ہیں کہ اس سوال کا قومی معیشت، ملکی سیاست اور عوام کی صحت پر کیا اثر پڑے گا۔ لیکن تم جانتے ہو سلیم کہ ہمیں اس پر ان مصالح کے علاوہ ایک اور نقطہ نگاہ سے بھی غور کرنا ہوگا، یعنی یہ کہ اسلام کا اس باب میں کیا حکم ہے۔ ہمارے مذہبی طبقہ میں اس سلسلہ میں دو گروہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک کا خیال ہے کہ ضبط ولادت بالکل جائز ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ قطعاً ناجائز ہے، اس حد تک ناجائز کہ ایسی کوئی تحریک اگر آن حضرت کے سامنے اٹھتی تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر لعنت بھیجتے اور اس کے خلاف ایسا ہی جہاد کرتے جیسا شرک و بت پرستی کے خلاف آپ نے کیا۔ ترجمان القرآن بابت 1960، سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب۔ جو گروہ ضبط ولادت کو جائز قرار دیتا ہے وہ اپنے خیال کی تائید میں ان احادیث کو پیش کرتا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم نے عزل کی اجازت دی تھی۔ دوسرا گروہ ان احادیث کی صحت سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن کہتا یہ ہے کہ عزل کی اجازت میں جو چند روایات مروی ہیں ان کی حقیقت بس یہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنے ذاتی حالات یا مجبوریاں بیان کیں اور آن حضرت نے انہیں سامنے رکھ کر کوئی مناسب جواب دے دیا۔ اس طرح کے جو جوابات نبی سے حدیث میں منقول ہیں ان سے عزل کا جواب نکلتا بھی ہے تو وہ ہرگز ضبط ولادت کی اس عام تحریک کے حق میں استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کی پشت پر ایک باقاعدہ خالص مادہ پرستانہ اور اباحت پسندانہ فلسفہ کار فرما ہے۔ لیکن سلیم میں کہتا ہوں کہ عزل سے متعلق روایات سے اس مسئلہ کے جواز یا عدم جواز کی سند پیش کرنا بنیادی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ یہ روایات پکار کر کہہ رہی ہیں
کہ نبی اکرم کی ذات اقدس و اطہر کی طرف ان کی نسبت کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی، یعنی ان روایات کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ واضح ہے، حضور نے ایسا کبھی نہیں فرمایا ہوگا۔ عزل سے متعلق بخاری کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک دن وہ نبی کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاد میں قید کی ہوئی لونڈیوں سے جمع کرتے ہیں، چونکہ ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ وہ حاملہ ہو جائیں، پس آپ عزل کی نسبت کیا رائے دیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا کرتے ہو، تم کو کچھ مجبوری نہیں ہے اگر تم ایسا نہ کرو، اس لیے کہ جس جان کا پیدا کرنا اللہ نے مقدر کر دیا وہ ضرور پیدا ہوگی۔ دوسری روایت ہے کہ ابن محریز کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید کو دیکھا ہے اور میں نے ان سے کچھ دریافت کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ غزوہ بنی مستلق میں ہم نبی کے ہمراہ گئے تو ہم نے عرب کے قیدیوں میں سے کچھ قیدیوں کو پایا، پھر ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور تجرد نے ہم پر غلبہ پا لیا تو ہم نے عزل کی خواہش کی، پس ہم نے رسول خدا سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت تک جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ تو ضرور پیدا ہوگی۔ یہ روایات کسی تبصرہ اور اپنے وضعی ہونے کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ میرے نزدیک انہیں نبی اکرم یا صحابہ کے بار کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی جسارت اور حضور کی شان اقدس میں انتہائی سوء ادبی ہے۔ مذہبی طبقہ کی طرف سے ضبط ولادت کے خلاف جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ اس کی نوعیت کے ہیں، اس سے حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ قتل اولاد ہے جو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ بھوک کے خوف سے ایسا کرنا خدا کی رضاکیت پر ایمان کے منافی ہے۔ قبل اس کے کہ اس سوال ضبط ولادت کے متعلق قرآنی نقطہ نگاہ سے گفتگو کی جائے، مختصر طور پر مندرجہ والا اعتراضات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اعتراض یہ ہے کہ اس سے حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اول تو یہ دیکھو سلیم، یہ اعتراض ضبط ولادت کے خلاف نہیں بلکہ ان تدابیر کے خلاف ہے جو عام طور پر اس مقصد کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ضبط ولادت کا مسلک اختیار کرتا ہے لیکن حرام کاری سے بچا رہتا ہے تو اس کا یہ مسلک اسلامی نقطہ نگاہ سے کیسا ہوگا؟ اگر یہ مسلک جائز ہوگا تو پھر ضبط ولادت کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض ان تدابیر کے خلاف ہونا چاہیے جن سے حرام کاری کے پھیلنے کا اندیشہ ہو، اور اگر ضبط ولادت بہرحال ناجائز ہے تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ذرائع کس قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر ضبط ولادت ناجائز نہیں اور ملک کے اجتماعی مصالح کے پیش نظر اس کا اختیار کیا جانا ضروری ہے تو پھر سوچنا یہ چاہیے کہ اس کے لیے ذرائع ایسے اختیار کیے جائیں جو حرام کاری پھیلانے کا سبب نہ بن سکیں، اور اگر سرے دست ایسے ذرائع میسر نہیں آ سکتے تو ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جن سے لوگ ان ذرائع کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ یہ دلیل کہ چونکہ لوگ ان ذرائع کا غلط استعمال کریں گے اس لیے اصل مقصد ہی کو ختم کر دینا چاہیے جس قسم کا وزن رکھتی ہے، اہل علم و دانش کے لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مثلا یہ تجویز کیا جائے کہ چونکہ لوگ بلا ٹکٹ سفر کرتے ہیں اس لیے ریلوں کو بند کر دیا جائے، یا عورتیں مٹی کا تیل کپڑوں پر چھڑک کر خودکشی کر لیتی ہیں اس لیے مٹی کے تیل کا استعمال، بلکہ یوں کہیے کہ ماچس کا استعمال ممنوع قرار دیا جائے، یا ملک میں آئے دن چاقو چلنے کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اس لیے چاقو بننے بند کر دیے جائیں۔ حتیٰ کہ اس دلیل کو اور آگے بڑھایا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ حرام کاری بہرحال عورتوں کی موجودگی سے ہوتی ہے اس لیے حرام کاری کو بند کرنے کے لیے تمام عورتوں کو ملک بدر کر دیا جائے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، اگر ضبط ولادت فی نفس ہی ناجائز نہیں تو ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات صرف یہ ہوگی کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ذرائع کیا اختیار کیے جائیں، وہ کون سی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے ان ذرائع کا غلط استعمال نہ ہو۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ قتل اولاد ہے، یعنی اگر جنسی اختلاط کیا جائے اور حمل قرار نہ پانے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ یہ اعتراض بے حد کمزور ہے۔ اولاً
یہ کہ جو بچہ وجود میں ہی نہیں آیا اسے قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کے مادہ تولید میں بچہ بن جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اگر اس تکرار حمل روک دیا جائے تو وہ صلاحیت محسوس پیکر اختیار نہیں کرتی، اس لیے یہ قتل اولاد ہے، تو اس دلیل کا بودھا پن واضح ہے۔ مثلا اگر ایک شخص جوان ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرتا یا دیر میں نکاح کرتا ہے تو اسے بھی قتل کا مرتکب قرار پا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنے اس عمل سے نامعلوم کتنے بچوں کو وجود میں آنے سے روک دیا۔ مادہ تولید کے ایک قطرہ میں کروڑوں نہیں لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں، جن میں سے ہر جرثومہ میں بچہ بن جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اول تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر جنسی اختلاط پر بھی ضرور حمل قرار پا جائے۔ اس صورت میں ہر اختلاط سے لاکھوں بچے قتل ہو جاتے ہیں، اور جب حمل قرار پا جائے تو ان لاکھوں جرثوموں میں سے صرف ایک جرثومہ بچہ کی صورت اختیار کرتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ دو تین جرثومے، باقی تمام جرثومے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان جرثوموں کو بھی ہلاک شدہ اولاد تصور کرنا چاہیے۔ اس تکرار حمل کے بعد جنسی اختلاط تو بہرحال قتل اولاد قرار پا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد تمام جرثومے ضائع ہو جاتے ہیں۔ نیز اگر میاں بیوی میں سے کوئی عقیم بانجھ ہو تو فریق ثانی کے تمام حیات آور جرثومے مستقلاً ضائع ہو جاتے ہیں، کیا اسے بھی قتل اولاد تصور کیا جائے گا؟ ان اعتراض کرنے والوں کی کوتاہ نظری پر غور کرو۔ یہ لوگ ان بچوں کے قتل پر تو ماتم کرتے ہیں جو وجود ہی میں نہیں آتے، لیکن ان بچوں کی طرف ان کی نگاہ قطعاً نہیں اٹھتی جو غذا کی کمی کی وجہ سے کمزور پیدا ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح گلیوں کی گندی نالیوں میں رینگتے پھرتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ یہ محض اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی پرورش اور خوراک کا مناسب انتظام نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرات بچوں کے اس طرح قتل کو تو قابل اعتراض نہیں سمجھتے، لیکن بچوں کو وجود میں نہ لانے کے جرم کو عظیم قرار دیتے ہیں۔ اگر اتنے ہی بچے پیدا ہوں جتنوں کی عمدہ پرورش ہو سکے تو اس طرح بچوں کا قتل واقعہ ہی نہ ہو۔ اب تیسرے اعتراض کو لو، یعنی یہ کہ بچوں کی پیدائش پر حد بندی کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضاکیت پر ایمان نہیں۔ یہ سوال نسبتاً سترہ بٹا 31۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ اس سے بھی وسیع مفہوم میں دوسرے مقام پر ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6۔ زمین میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ان اور انہی جیسی دیگر آیات کو اس خیال کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے کہ جب رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے تو پھر اس خیال سے کہ اگر آبادی زیادہ ہو گئی تو انہیں کھانے کو نہیں ملے گا، پیدائش پر تحدید خدا کی رضاکیت پر ایمان کے منافی ہے۔ ان آیات کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کی بابت میں تمہیں شرح و بسط سے متعدد بار لکھ چکا ہوں، اس لیے اس کا بار بار دہرانا ضروری نہیں۔ تم اس مقام پر صرف یہ دیکھو کہ جو مطلب ہمارا مذہب پرست طبقہ لیتا ہے اس کا عملی نتیجہ کیا ہے۔ مثلا یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کم از کم آدھی آبادی ایسی ہے جسے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا، اور جب قحط پڑتا ہے تو لاکھوں افراد بھوک سے مر جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب تمام مخلوق کے رزق کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے تو اس قدر مخلوق خالی پیٹ کیوں سوتی ہے اور اتنی آبادی بھوک سے کیوں مر جاتی ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ لوگ حصول رزق کے لیے کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ قحط کے زمانے میں 1000 کوشش کے باوجود کچھ نہیں ملتا۔ عام حالات میں بھی کیفیت یہ ہے کہ مثلا ایک مزدور دن بھر محنت کرتا ہے، شام کو اسے 2 روپے ملتے ہیں، اس کی ایک بیوی اور 8 بچے ہیں،
2 روپے میں اتنا آٹا نہیں ملتا جس سے ان افراد خاندان کا 2 وقت پیٹ بھر سکے، اس لیے انہیں ایک وقت فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ اس پر یہ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ ملک کا غلط معاشی نظام ہے، جس کی وجہ سے اس مزدور کو اتنا نہیں ملتا جس سے اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ اسے اجرت اتنی ملنی چاہیے جس میں اس کا گزارا ہو جائے۔ لیکن یہ کہنے سے یہ حضرات نہیں سوچتے کہ اس سے یہ خود خدا کی رضاکیت سے نیچے اتر کر انسانوں کے معاشی نظام کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز خدا کی رضاکیت پر ایمان کے منافی نہیں؟ ان حضرات کے مسلک کی روح سے یہ چیز یقیناً خدا کی رضاکیت پر ایمان کے منافی ہے، لیکن تم جب ان آیات کے صحیح مفہوم کو سامنے لاؤ گے تو اس نتیجہ پر پہنچ جاؤ گے کہ یہ چیز خدا کی رضاکیت کے منافی نہیں۔ ان آیات سے مفہوم ہی یہ ہے کہ ملک کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے جو خدا کی اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لے اور افراد مملکت کو اطمینان دلا دے کہ ان کے رزق کی ذمہ داری مملکت کے سر ہے۔ اب ایک قدم آگے بڑھو۔ اگر صورت حالات ایسی ہو کہ مملکت کے تمام کوششوں کے باوجود ملک میں اتنی پیداوار نہ ہو سکے جس سے تمام آبادی کو ضرورت کے مطابق رزق مل سکے، اور مملکت کے پاس اتنے ذرائع بھی نہ ہوں کہ باقی ماندہ ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر سے غلہ منگا سکے، اور اس کے ساتھ ہی ملک کی آبادی میں بے محابہ اضافہ ہوتا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ مملکت کیا کرے؟ کیا ایسی صورت میں یہ بہتر ہوگا کہ آبادی بے حد و نہایت بڑھتی اور بھوک سے مرتی جائے، یا یہ کہ آبادی کے بڑھنے کی حد بندی کر دی جائے تاکہ لوگوں کو بافرات رزق مل سکے؟ ہمارا مذہب پرست طبقہ کہتا ہے کہ پہلی صورت اسلام کی تعلیم اور منشائے خداوندی کے مطابق ہے، اور دوسری شکل شریعت کی روح سے ناجائز۔ اس میں کلام نہیں کہ بہترین شکل یہ ہوگی کہ ملک کی آبادی کی نسبت سے پیداوار بڑھائی جائے، لیکن میں اسے پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ پوری کوشش کے باوجود ملک کی پیداوار آبادی کی بڑھتی ہوئی رفتار کا ساتھ نہ دے سکے تو اس وقت کیا کیا جائے؟ ممکن ہے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تمام دنیا کی پیداوار اور آبادی کو سامنے رکھا جائے تو پیداوار ضرورت سے کم نہیں ہوگی۔ سو اول تو یہ گفتگو محض قیاسی ہے، اعداد و شمار پر مبنی نہیں، بلکہ جس قدر اعداد و شمار مہیا ہو سکتے ہیں وہ اس مفروضہ کے خلاف جاتے ہیں۔ لیکن دنیا آج کل جس طرح اقوام کے دائروں میں بٹی ہوئی ہے، اس کے پیش نظر ہر قوم کی اپنی اپنی ضرورت اور اسے پورا کرنے کے اپنے اپنے ذرائع ہیں۔ جن اقوام میں فاضلہ پیداوار ہوتی ہے وہ اس کی قیمت وصول کیے بغیر دوسری اقوام کو نہیں دیتی، اور اس کی قیمت میں جو کچھ دینا پڑتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے سر دست ساری دنیا کی پیداوار اور آبادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جب قرآنی تصور کے مطابق تمام نوع انسان ایک عالمگیر برادری کی شکل اختیار کرے گی اور ما فی السماوات والارض انسان کے زیر تسخیر آ جائے گا، اس وقت رزق کی کمی کا مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ بحالات موجودہ اس کا کیا حل ہے؟ آؤ اب دیکھیں کہ ضبط ولادت کے معاملہ میں قرآن کریم سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو سلیم کہ قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم ساری عمر بچے پیدا کرتے رہو، اور اگر کسی نے اس میں کوتاہی کی یا اس حد تک پہنچ کر رک گیا تو قیامت میں اس سے باز پرس کی جائے گی۔ انسان میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، لیکن جس طرح دیگر صلاحیتوں اور قوتوں کو بہرحال اندر ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح اسے بھی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ اگر کسی کے بازوؤں میں قوت ہے تو اس کے یہ معنی تھوڑے ہیں کہ وہ ضرورتاً یا بلا ضرورت اس قوت کو استعمال کرتا رہے۔ بہرحال اندر ضرورت ہی استعمال کیا جائے گا۔ یہی کیفیت دیگر صلاحیتوں اور قوتوں کی ہے، ان کا بلا ضرورت استعمال اسراف و تبذیر ہے، جس کی قرآن کریم میں سخت ممانعت آئی ہے،
لہٰذا اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو اس وقت بروئے کار لانا چاہیے جس وقت اولاد پیدا کرنے کی ضرورت ہو۔ اب رہا اولاد کی ضرورت کا سوال، سو اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم نے بیوی بچوں کی محبت کو وجہ جاذبیت بتایا ہے۔ وہ رہبانیت کی زندگی بسر کرنا نہیں سکھاتا، لیکن اس نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اولاد پیدا کرنے کا سلسلہ متواتر جاری رکھو، یعنی جب ایک بچہ پیدا ہو جائے تو دوسرے بچے کی پیدائش کی بنیاد فوراً رکھ دو۔ بچوں کو عند ضرورت پیدا کرنا ہی اس صلاحیت کا صحیح استعمال ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کے بمنزلہ ہیں، سو تم اپنی کھیتی میں جب چاہے آؤ۔ کھیتی کی تشبیہ سے یہ کہنا مقصود ہے کہ عورتیں اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ہیں، اور جب چاہو سے مراد یہ کہ جس طرح کھیت میں عند ضرورت فصل اگائی جاتی ہے، اسی طرح اولاد بھی عند ضرورت پیدا کی جائے گی۔ مثلا کھانے پینے کے معاملہ میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا 2/58، تم اس سے جب جی چاہے بافراغت کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد عند ضرورت کھانا ہی ہے، نہ کہ ہر وقت کھاتے رہنا۔ اس نکتہ کی مزید وضاحت آگے چل کر آئے گی۔ ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم مسلسل بچے پیدا کرتے رہو، نہ ہی فطرت نے انسان کو حیوانوں کی طرح مجبور کیا ہے کہ ایک وقت کے بعد اسے ضرور بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ انسان کے ہاں بچے عند ضرورت پیدا کیے جائیں گے، اسی کو خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلاننگ کہتے ہیں۔ اگر بیوی کی صحت خراب ہے تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ ضرور بچہ پیدا کریں۔ اگر موجودہ معاشی نظام میں آپ کی آمدنی اتنی نہیں کہ آپ زیادہ بچوں کی کفالت کر سکیں، تو آپ بچوں کی تعداد پر خود حد بندی عائد کر سکتے ہیں۔ یہ انفرادی مسالے ہیں۔ اگر اجتماعی مصالح کا تقاضا ہے کہ ملک میں زیادہ بچے پیدا نہ ہوں تو افزائش نسل کی تحدید کی جا سکتی ہے۔ اگر اجتماعی مسالے کی خاطر خوراک کا راشن کیا جا سکتا ہے، اور راشن اس کے سوا اور کیا ہے کہ خوراک کی حد بندی کر دی جاتی ہے۔ اگر جانوروں کی کمی کی وجہ سے ہفتہ میں 2 دن گوشت کا ناغہ کیا جا سکتا ہے، تو اس قسم کے ہنگامی حالات میں بچوں کی تعداد پر حد بندی کیوں نہیں عائد کی جا سکتی؟ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے ایک شخص کے انفرادی ذوق کو ٹھیس لگتی ہے، یعنی اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے ہاں زیادہ بچے ہوں، لیکن اجتماعی مسالے کی خاطر انفرادی ذوق کا کسی حد تک اثار کرنا ہی پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ہفتہ بھر کے راشن کی شکر ان کے ایک دن کے ذوق کی تسکین بھی نہیں کر سکتی، لیکن اجتماعی ضرورت کے لیے انہیں راشن قبول کرنا پڑتا ہے۔ البتہ مستثنیات کی ہر قانون اور قاعدے میں رعایت رکھی جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کی اسکیم بھی ضرور نافذ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمام حالات کا جائزہ لینے اور زمین کی پیداوار بڑھانے کے لیے پوری کوشش کے بعد بھی حالات ایسے ہوں جن میں آبادی کی تحدید ناگزیر ہو جائے، تو اس صورت میں اس قسم کا اقدام قرآنی تعلیم کے خلاف نہیں ہوگا۔ اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس کے لیے اندر ضرورت ذرائع کیا اختیار کیے جائیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے اور گہری توجہ کا محتاج، اس لیے کہ اس میں بنیادی نقطہ ایسا ہے جو شاید تمہارے سامنے پہلی مرتبہ آئے، اور چونکہ وہ ہمارے عام تصور اور دنیا و جہان کی روش کے خلاف دکھائی دے گا، اس لیے اگر تم نے اسے سطحی نظر سے دیکھا تو بات کی تہ تک پہنچنا مشکل ہوگا۔
ہمارے ہاں ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد جنسی اختلاط ہوتا ہے، باقی مقاصد ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی روح سے اس کا بنیادی مقصد رفاقت، کمپینین شپ ہے۔ زوج کا مفہوم ہی یہ ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے خود تم میں سے تمہاری ازواج پیدا کی تاکہ تمہیں ان سے سکون حاصل ہو، اور اس نے تم میں محبت اور رحمت پیدا کی۔ یقیناً اس حقیقت میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی محض جذباتی نگاہ سے دیکھو تو سلسلہ ازدواج جنسی جذبات کی تسکین اور افزائش نسل کا ذریعہ دکھائی دے گا، لیکن ذرا فکر کی آنکھ سے دیکھو تو صاف نظر آئے گا کہ اس سے مقصود رفاقت، باہمی سکون، محبت اور رحمت ہے۔ جنسی جذبات کی تسکین یا افزائش نسل ثانوی چیز ہے۔ اس کے بعد جنسی جذبہ کی طرف آؤ۔ معلوم نہیں وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے ابن آدم کے کان میں یہ افسوں کچھ اس طرح پھونکا کہ اس کی ساری تاریخ اس سے متاثر چلی آ رہی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ میں تمہیں ایک خط میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ انسانی فطرت کا تصور فریب سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسان کی کوئی فطرت نہیں، فطرت مجبور اشیاء کی روش زندگی کا نام ہے۔ جو صاحب اختیار ہو اس کی فطرت کیا ہے؟ البتہ اس کی طبعی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس کے بعد بلند انسانی زندگی کے مقاصد۔ جہاں تک طبعی تقاضوں کا تعلق ہے، وہ حیوانات اور انسان میں مشترک ہیں۔ بھوک اور پیاس انسان کے طبعی تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کی کیفیت یہ ہے کہ مثلاً تم کسی گہری سوچ میں منہمک ہو، تمہیں پیاس لگتی ہے، اس تقاضے کی ابتدائی منازل میں تم پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ تقاضا آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے تاکہ یہ تمہارے انہماک پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر تم اس پر بھی اس کی تسکین کا سامان بہم نہیں پہنچاتے، پانی نہیں پیتے، تو تم بیمار ہو جاتے ہو۔ اس پر بھی پانی نہیں پیتے تو تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی حالت بھوک کے تقاضے کی ہے، اگرچہ اس میں موت نسبتاً زیادہ وقت کے بعد واقع ہوتی ہے۔ اس سے تم نے دیکھا کہ طبعی تقاضے جسم کی ضرورت کے ماتحت از خود ابھرتے ہیں، اور اگر ان کی تسکین نہ کی جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور آخر الامر مر جاتا ہے۔ تم سوچو سلیم کہ کیا جنسی تقاضا بھی اسی قسم کا ہے؟ بادنا تعمق تم اس نتیجہ پر پہنچ جاؤ گے کہ یہ تقاضا اس قسم کا نہیں، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ساری عمر میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے کام یا خیالات میں منہمک ہو اور جنسی تقاضا پیاس کی طرح از خود ابھر آیا ہو۔ یہ تقاضا کبھی نہیں ابھرتا جب تک تم اسے خود نہ ابھارو۔ یہ کبھی بیدار نہیں ہوتا جب تک تمہارے خیالات سے اسے بیدار نہ کریں۔ حیوانات میں یہ تقاضا از خود بیدار ہوتا ہے، لیکن صرف اس وقت جب ان سے فطرت نے افزائش نسل کا کام لینا ہوتا ہے۔ تم سانڈ کو دیکھو، وہ سال بھر گھائیوں کے گلے میں پھرتا رہے گا، لیکن نہ کبھی کوئی گائے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے گی، نہ وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ لیکن جب ان کے اختلاط کا موسم یا وقت آئے گا تو یہ جذبہ از خود بیدار ہو جائے گا اور اختلاط کے بعد از خود سو جائے گا۔ تم نے دیکھا کہ وہاں بھی یہ جذبہ بھوک اور پیاس کے جذبات کی طرح نہیں،
یہ صرف اس وقت بیدار ہوتا ہے جب اس سے افزائش نسل مقصود ہو۔ لیکن انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان ان تقاضوں کو اپنے اختیار سے ابھار سکتا ہے۔ تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ فطرت نے حیوان اور انسان میں یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ بادنا تعمق یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ فطرت اولاد پیدا کرنے کے معاملہ میں انسان کو حیوانات کی طرح مجبور نہیں رکھنا چاہتی۔ حیوانات کو جب ادھر کا اشارہ ہوتا ہے تو وہ اولاد پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے معاملہ میں فطرت ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس معاملہ کو انسان کے اختیار میں دے دیتی ہے کہ وہ جب اولاد پیدا کرنا چاہے اپنی مرضی سے اس جذبہ کو ابھارے اور افزائش نسل کی صلاحیت کو بروئے کار لے آئے۔ لیکن انسان جس طرح دیگر معاملات میں اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتا ہے، اسی طرح اس معاملہ میں بھی کرتا ہے۔ فطرت نے اس کی طبعی ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلہ میں یہ التزام بھی رکھا ہے کہ ضرورت پوری ہونے کے ساتھ کچھ لذت بھی مل جائے۔ مثلا غذا سے مقصود جسم کی پرورش ہے، لیکن فطرت نے غذاؤں میں لذت بھی رکھ دی ہے۔ اب دیکھو کہ انسان نے اس باب میں کیا کیا ہے۔ اس نے ضرورت کے پہلو کو محض با امر مجبوری ساتھ رکھا ہے اور لذت کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیتا چلا گیا۔ چنانچہ اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے کھاتے پیتے گھرانوں میں کھانوں میں 1% ضرورت کا پہلو ہوتا ہے تو 99% لذت کا۔ حصول لذت ممنوع نہیں، بشرطے کہ لذت ضرورت کے تابع رہے، نہ کہ مقصود بذات بن جائے۔ جس طرح انسان نے اپنے اختیار و ارادہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کھانے پینے کے معاملہ میں لذت کو مقدم قرار دے لیا اور ضرورت کو مؤخر، اس طرح اس نے جنسی صلاحیت کے ساتھ کیا۔ وہ صلاحیت ملی تھی کہ افزائش نسل کی خاطر جس کے ساتھ فطرت نے لذت بھی شامل کر دی تھی، لیکن اس نے جنسی لذت کو مقصود بذات سمجھ لیا اور ضرورت کی حیثیت ثانوی رہ گئی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے ضرورت کے عنصر کو خارج ہی کر دینا چاہا اور لذت ہی لذت کو باقی رکھنے کی کوشش کی۔ بائنا ہی جس طرح تم نے بعض لوگوں کے متعلق سنا ہوگا کہ وہ لذیذ ترین غذائیں کھاتے ہیں اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دیتے ہیں اور پھر کھانے لگ جاتے ہیں۔ ضرورت کے عنصر کو خارج کر کے محض لذت کو مقصود بنا لینا ایسی جنسی بدنہادی پیدا کر دیتا ہے جس کی آخری حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ عام زناکاری اس کی ابتدائی شکل ہے جس میں ضرورت یعنی اولاد پیدا کرنے کے مقصد کو خارج کر کے خالص سے لذت کو مقصود بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حصول لذت کے سینکڑوں ترک کے اطوار ایجاد و اختیار کیے جاتے ہیں۔ تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ جنسی صلاحیت کا مقصد افزائش نسل ہے۔ اس مقصد کو چھوڑ کر اسے محض حصول لذت کے لیے استعمال کرنا مقصد فطرت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے جنسی اختلاط کے جائز و ناجائز ہونے کے لیے 2 اصطلاحات استعمال کی ہیں جو اس حقیقت کو نکھار کر سامنے لے آتی ہیں۔ وہ ان رشتوں کی فہرست دے کر جن سے نکاح حرام ہے کہتا ہے کہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ ان سے اختلاط محسنینہ غیرہ مصافحین 4/24 ہو۔ محسنین کے معنی ہے حفاظت سے رکھنا، کلا بند کر لینا، اور مصافحین کے معنی ہے محض بہا دینے کی خاطر جنسی اختلاط کرنا۔ چونکہ نکاح اور زنا میں ابتدائی فرق یہ ہے کہ نکاح میں جنسی اختلاط سے مقصد نطفہ کو رحم میں محفوظ کر دینا ہوتا ہے تاکہ اس سے افزائش نسل ہو، اور زنا میں کوشش کی جاتی ہے کہ لذت تو ملے لیکن نطفہ نہ ٹھہرے، وہ بہہ جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی ان اصطلاحات کا اولین مفہوم بالترتیب نکاح اور زنا ہے، لیکن اس سے قرآن کریم نے خود جنسی اختلاط کی نوعیت اور رعایت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ یعنی اگر جنسی اختلاط بلا نکاح ہے تو وہ ہر حال میں ناجائز ہے،
اس سے مقصد محض حصول لذت ہوتا ہے۔ نکاح کے ساتھ جنسی اختلاط سے مقصد افزائش نسل ہے۔ اگر یہ مقصد پیش نظر نہیں اور اختلاط محض حصول لذت کے لیے ہے تو یہ فطرت کی عطا کردہ صلاحیت کا غلط استعمال ہے۔ اس صورت میں بیوی حرث کھیتی نہیں رہتی، عیاشی کا سامان بن جاتی ہے۔ اس صلاحیت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ نکاح کے بعد جنسی اختلاط افزائش نسل کے لیے ہو، بیوی حرث کھیتی رہے، لذت کی خاطر جنسی صلاحیت ضائع کرنے کا آلہ بن کر نہ رہ جائے۔ اس سے ضبط ولادت کا سارا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تم پہلے دیکھ چکے ہو کہ اولاد اندر ضرورت پیدا کرنی چاہیے۔ انسان کو اس باب میں اختیار ملا ہی اس مقصد کے لیے تھا، اور یہ تم نے اب دیکھ لیا ہے کہ غیر منکوحہ عورت کے ساتھ جنسی اختلاط حرام ہے، اور منکوحہ بیوی کے ساتھ اختلاط اس وقت مطابق فطرت ہے جب اولاد پیدا کرنا مقصود ہو۔ لہذا جب اولاد پیدا کرنا مقصود نہ ہو تو بیوی کے ساتھ جنسی اختلاط کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم کی روح سے خاندانی منصوبہ بندی کے لیے نہ مانع حمل ادویات و تدابیر کی ضرورت رہتی ہے، اور نہ ہی مرد یا عورت کو بانجھ بنا دینے کی حاجت۔ وہ خود عائد کردہ پابندی کے ماتحت باہمی اختلاط سے مجتنب رہتے ہیں، اور اس وقت تک مجتنب رہتے ہیں جب تک انہیں بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اس میں نہ عزل کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی مانع حمل تدابیر کے عام ہونے سے حرام کاری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم جھٹ سے کہہ دو گے کہ یہ ناممکن ہے۔ بیوی بھلی چنگی ہو، موجود ہو، اور مرد برسوں تک اس کے پاس نہ جائے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ مقام تھا جس کے متعلق میں نے شروع میں وارننگ دی تھی کہ چونکہ یہ بات تمہارے سامنے غالباً پہلی دفعہ آئے گی اور انوکھی سی معلوم ہوگی، اس لیے تم سطحی طور پر کسی فیصلہ پر نہ پہنچ جانا، گہرے غور و فکر کے بعد کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ یہ ناممکن نہیں سلیم، ممکن ہے، اور ایسا ممکن کہ اس کے لیے تمہیں کسی کاوش و تردد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ جنسی جذبات انسان کے اپنے خیال سے بیدار ہوتے ہیں اور از خود کبھی نہیں ابھرتے، اور انسان کے خیالات اس کی تعلیم و تربیت اور عقائد و نظریات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تم سوچو کہ بیوی کے ایام کے دوران ہمارا خیال تک بھی مقاربت کی طرف نہیں جاتا، لیکن ایک غیر مسلم اس میں کوئی باک نہیں سمجھتا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان دنوں مقاربت جائز نہیں، اس لیے ہمارا خیال بھی اس طرف نہیں جاتا۔ مثلا ایک غلط کار نوجوان جو غیر عورتوں تک پہنچنے میں اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے، راتوں کی تنہائی میں اپنی جوان ہمشیرہ کے پاس سویا رہتا ہے، حالانکہ اس وقت کمرے میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، لیکن اس کی طرف وہ نگاہ بد سے دیکھتا تک نہیں۔ یہ سب خیالات کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ غالباً پچھلے سال کا ذکر ہے، اخبارات میں امریکہ کے ایک جوڑے کا حال شائع ہوا تھا جو 8-10 سال سے میاں بیوی کی حیثیت سے خوش و خرم رہتے تھے۔ تم نے بھی شاید یہ واقعہ پڑھا ہو۔ ان کے ہاں نہایت خوبصورت 2-3 بچے بھی تھے۔ ایک دن اتفاقاً ان کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ بہن بھائی ہیں۔ ہوا یوں کہ وہ بچے ہی تھے کہ انگلینڈ میں ان کے ماں باپ مارے گئے۔ لڑکے کو کوئی فوجی اپنے ساتھ لے گیا اور لڑکی کو ایک امریکن اپنے ساتھ لے آیا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بالکل بے خبر تھے۔ بھائی کو اس کا علم نہیں تھا کہ اس کی کوئی بہن ہے، اور بہن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کوئی بھائی ہے۔ اتفاق سے لڑائی کے بعد وہ لڑکا امریکہ جا پہنچا، اور یوں ہی اس کی ملاقات اس لڑکی سے ہو گئی جو اب جوان ہو چکی تھی، اور اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور برسوں تک انہیں اپنی سابقہ رشتہ داری کا علم نہ ہو سکا، کیونکہ بچپن کا کوئی واقعہ انہیں یاد نہیں تھا۔ جس دن انہیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بھائی بہن ہیں، ان کی شادی کو 8-10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس بات کا علم ہونے کے بعد ان پر جو قیامت گزری ہے اس کا اندازہ ان بیانات سے لگ سکتا تھا جو انہوں نے اخبارات کو دیے تھے۔ ان کے کتنے دن رونے میں کٹ گئے
ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ بہرحال پادریوں نے ان کی تسلی تشفی کی اور وہ پھر بہن بھائی کی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ یہ کیا تھا؟ اس خیال کا اثر کہ بہن بھائی ازدواجی رشتہ میں منسلک نہیں ہو سکتے، حالانکہ ایران کے شہنشاہ کھلے بندوں اپنی بہنوں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہے خیالات کا اثر۔ لہذا اگر ہم قرآن کریم کے اس تصور کو اپنے عقیدہ کا جزو بنا لیں کہ بیوی سے جنسی اختلاط صرف افزائش نسل کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں اس مقصد کے علاوہ جنسی مقاربت کا خیال تک بھی نہیں آئے گا، اور ہم اس کے تصور سے اسی طرح دور بھاگیں گے جس طرح ایام کے دوران میں مقاربت کے خیال سے۔ ہمارے ہاں 20-25 برس ادھر تک گاؤں میں بالخصوص یہ خیال عام تھا کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے مقاربت نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر لوگ اس شدت سے پابند تھے کہ اگر کسی سے اس کی خلاف ورزی ہو جاتی تھی تو وہ منہ چھپائے پھرتا تھا۔ ان تصریحات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنسی جذبہ انسانی خیالات کے تابع رہتا ہے، اس لیے اس پر کنٹرول کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم جنسی جذبہ کے لیے اضطراری حالت کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ جہاں تک بھوک کا تعلق ہے وہ اضطراری حالت کے امکان کو تسلیم کرتا ہے، اسی لیے اس نے ایسی حالت میں حرام تک کھانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن جنسی تقاضے کے لیے اس نے اس کی کہیں اجازت جو لوگ شادی کا سامان نہیں پاتے انہیں ضبط خواہش سے کام لینا چاہیے۔ یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح کھانے کے معاملہ میں اضطراری حالت میں حرام کھا لینے کی اجازت ہے، اسی طرح ایسے شخص کے لیے بھی جسے جائز طریق سے جنسی تسکین کا سامان میسر نہ ہو حرام کاری کی اجازت ہے۔ یہ تھا جنسیت کا وہ تصور جو قرآن کریم نے پیش کیا تھا۔ ذرا غور کرو کہ اس تصور کی روح سے قرآن کریم انسانیت کو کس مقام پر لے جانا چاہتا تھا، لیکن جب ہمارے ہاتھوں سے قرآن کریم کا دامن چھوٹ گیا تو جنسیات کے متعلق ہمارا تصور پست ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ذرا سوچو کہ جس قوم کی یہ حالت ہو کہ ان کے سلاطین کے محلات میں 2-3 ہزار ممتوع لونڈیاں ہوں، جن کے بازاروں میں عورتیں بھیڑ بکری کی طرح فروخت اور نیلام ہوتی ہوں، جو 4 بیویوں کے لیے وجہ جواز یہ قرار دیں کہ اس سے ایسا پروگرام مرتب ہو جاتا ہے جس میں کوئی شب مقاربت سے خالی نہیں رہ سکتی، اور قیامت یہ کہ وہ ان چیزوں کو شریعت حقہ کے عین مطابق قرار دیں۔ ان کے جنسی تصور کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ہماری قوم کس حد تک جنسیات میں ڈوبی ہوئی ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو تم طب یونانی کی کوئی کتاب بلکہ کسی یونانی دواخانہ کی فہرست ادویات اٹھاؤ اور دیکھو کہ اس میں کتنے فیصد دوائیاں جنسیات کے ذیل میں آتی ہیں۔ اسی جنسیت زدہ ذہنیت کا نتیجہ ہے
کہ ہمارے ہاں اس قسم کے فتاوا دیے جاتے ہیں کہ مثلاً اگر ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کسی ایسے جزیرے میں پہنچ جائیں جہاں کوئی تیسرا نہ ہو تو وہ آبادی کی طرف واپسی تک عارضی نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ذہنیت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک نوجوان جوڑا چند دنوں کے لیے بھی جنسی اختلاط کے بغیر گزارا کر سکتا ہے۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جس کی آسمانی کتاب جنسیات میں اضطراری کیفیت کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ جنسیات کو اس مقام پر رکھتی ہے جو مقام اسے فطرت کے پروگرام کے مطابق ملا ہے۔ ہم نے جنسیات کو اس مقام سے اتار کر اپنے اعصاب پر سوار کر لیا ہے، پھر اسی کو اس کا صحیح مقام قرار دے کر اس سے پیدا شدہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ ہمارا اپنا جنسی تصور یہ تھا، اس پر مغربی خیالات کے جھکڑ نے اس آگ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ یہ وہ آتش ویرانہ ہے جس کے نرکے میں ہماری موجودہ نسل گری ہوئی ہے۔ اسے اس عذاب سے نجات دلانے کی شکل اس کے سوا اور نہیں کہ جنسیات کے متعلق ہمارے قدیم مذہبی تصور میں بنیادی تبدیلی کی جائے اور مغربی خیالات کے طوفان کو روکنے کے لیے محکم تدابیر اختیار کی جائیں۔ اس لیے ازبس ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو قرآنی خطوط پر متشکل کریں اور معاشرہ کی عمارت قرآنی بنیادوں پر استوار کریں۔ جو کچھ گزشتہ صفحات میں کہا گیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ ضبط ولادت کا سوال اس لیے اہمیت اختیار کر رہا ہے کہ ہمارے ملک کی پیداوار بڑھتی ہوئی آبادی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس مشکل مسئلہ کے حل کے دو گوشے ہیں: ملک کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ حد تک بڑھانے کا انتظام کیا جائے اور اگر اس کے بعد بھی ضرورت رہے تو افزائش نسل پر حد بندی عائد کر دی جائے۔ جہاں تک شق ایک کا تعلق ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں قرآنی نظام ربوبیت رائج کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرائع پیداوار قوم کی تحویل میں رہیں تاکہ جو منافع اس وقت افراد کے ہاں جمع ہو جاتا ہے وہ پیداوار کے اضافہ کے لیے صرف کیا جا سکے اور بے رزق کی تقسیم ضرورت کے مطابق مملکت کی زیر نگرانی ہو۔ جہاں تک شق دو کا تعلق ہے، قرآن کریم کی روح سے یہ چیز قابل اعتراض نہیں کہ اس قسم کی اجتماعی اور ہنگامی ضرورت کے لیے افزائش نسل پر پابندی عائد کر دی جائے۔ فطرت نے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو انسان کی مرضی کے تابع رکھا ہی اس لیے ہے کہ اسے افزائش نسل پر کنٹرول رہے۔ یہ اس معاملہ میں حیوانات کی طرح بے بس اور مجبور نہیں۔ لیکن برتھ کنٹرول، ضبط ولادت کا طریقہ سیلف کنٹرول، ضبط خواہش ہے۔ آلات و ادویات کے ذریعے ایسی شکل پیدا کرنا جس سے لذت حاصل ہو جائے لیکن استقرار حمل نہ ہو، جنسی اختلاط کے فطری مقاصد کے خلاف ہے۔ جنسی اختلاط افزائش نسل کے لیے ہے، نہ کہ حصول لذت کے لیے۔ اگر افزائش نسل مقصود نہ ہو تو اختلاط بے محل ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا ضبط خواہش ناممکن تو ایک طرف ذرا بھی مشکل نہیں۔ جنسی جذبہ انسانی خیالات کے تابع رکھا گیا ہے۔ اگر اس طرح خیال نہ کیا جائے تو یہ جذبہ بیدار ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جنسیات کے متعلق صحیح قرآنی تصور عام کیا جائے۔ معاشرہ میں عورت کو وہ عزت کا مقام دیا جائے جس سے وہ جنسی جذبہ کی تسکین کا ذریعہ متصور ہونے کی بجائے وجہ تکریم انسانیت سمجھی جائے۔ ان تمام اسباب و ذرائع کو سختی سے روکا جائے جو جنسی جذبہ کی بیداری کو عام کر رہے ہیں۔ جنسی اشتعال پیدا کرنے والی فلمیں، تصاویر، لٹریچر، آرٹ، نمود حسن اور عریانیت کے مظاہر وغیرہ وغیرہ اور تعلیمی نظام کو صحیح خطوط پر متشکل کیا جائے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ ضبط ولادت کا مسئلہ آسان ہو جائے گا بلکہ قوم کے پاس اس قدر عظیم توانائیاں محفوظ ہو جائیں گی جن سے ہر تعمیری پروگرام بطریق احسن تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ قرآن کی بتائی ہوئی یہ وہ حقیقت ہے جس کی شہادت مغرب کے محققین بھی دے رہے ہیں۔ میں تمہیں اس سے پہلے ایک خط میں تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ جنسیات کے مشہور محقق ڈاکٹر جے ڈی اینون نے اپنی کتاب سیکس اینڈ کلچر میں اپنی تحقیقات کے نتائج کس وضاحت سے پیش کیے ہیں۔ اس مقام پر اس کے دو اقتباسات درج کیے جاتے ہیں۔ تم دیکھو کہ وہ جنسی توانائی کے متعلق کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی سوسائٹی میں
تخلیقی توانائیاں باقی نہیں رہ سکتیں جب تک اس کی نسل ان روایات میں پرورش نہ پائے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک محدود کر دیں۔ اگر وہ قوم اس قسم کے نظام کو جس میں جنسی اختلاط کے مواقع قلیل ترین حد تک محدود کر دیے جائیں مسلسل آگے بڑھاتی جائے تو وہ شاندار روایات کی حامل رہے گی۔ وہ اپنی کتاب کے آخر میں لکھتا ہے، اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں مدت مدید تک بلکہ عبدالآباد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے، یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانوناً مساوی حیثیت دے اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن میں معاشرہ میں جنسی اختلاط کے مواقع ایک مدت مدید تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کم از کم حد تک محدود رہیں۔ اس طرح اس معاشرہ کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا۔ اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی۔ وہ تہذیب و تمدن کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی معاشرہ نہیں پہنچ سکا، اور انسان کی توانائیاں ان روایات کو ایسے انداز سے سیکل کرتی جائیں گی جو اس وقت ہمارے حیطۂ ادراک میں نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ بات سلیم ابھی انسان کی سمجھ میں شاید ہی آ سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ابھی تک بالعموم انسانی قامت نصیب ہی نہیں ہو سکا۔ ابھی تک بحیثیت مجموعی حیوانیت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بلکہ اس کی سطح حیوانوں سے بھی پست ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ فطرت نے حیوانات کے جنسی جذبہ پر خود سیفٹی ویلو لگا دیا ہے۔ وہ اسے اس وقت بیدار کرتی ہے جب ان سے اولاد پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حیوانات خاندانی منصوبہ بندی فیملی پلاننگ نہیں کر سکتے، انہیں اس کا اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ لیکن اس عدم اختیار کا انہیں فائدہ یہ ہے کہ ان کی اس قدر قیمتی توانائی ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ محض لذت کی خاطر جنسی اختلاط پر قادر ہی نہیں۔ انسان کو فطرت نے اس کا اختیار دیا ہے کہ وہ فیملی پلاننگ کر سکے، یعنی وہ اس باب میں حیوان کی طرح مجبور نہیں کہ جب فطرت چاہے اس سے اولاد پیدا کرا لے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پلاننگ کے مطابق اولاد پیدا کرے۔ یہ فطرت کی بہت بڑی گنجائش تھی جس سے اس نے انسان کو نوازا تھا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ یہ فیملی پلاننگ نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے یہ اپنے آپ کو حیوانات کے درجے تک رکھتا ہے، یعنی وہ فیملی پلاننگ کر نہیں سکتے، یہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ہی اپنی اس قدر قیمتی توانائی کو محض حصول لذت کے لیے ضائع کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ حیوانات سے بھی پست درجہ پر ہے۔ وہ فیملی پلاننگ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی توانائی کو تو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ اپنے اختیار کے غلط استعمال سے دوہرے نقصان میں رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایسے انسانوں کے متعلق جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل 7/179۔ یہ حیوانات کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔ دوسری جگہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین 95/4-5۔ ہم نے انسان کو بہترین توازن کے ساتھ حسین ترین ہیئت سے پیدا کیا تھا، لیکن یہ جو کچھ کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے پست سے پست ترین سطح تک لے جاتے ہیں۔ کیا یہ انسان کی پست ترین سطح نہیں کہ فیملی پلاننگ کی جو امکانی صلاحیت اسے خصوصیت سے عطا ہوئی تھی، یہ اس سے تو فائدہ نہ اٹھائے اور اپنے اختیار کے بے جا استعمال سے اپنی توانائیوں کو ضائع کر کے حیوانات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ نقصان میں رہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر 103/12۔ زمانہ کی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنا نقصان کیا ہے۔ کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فیملی پلاننگ کا تعلق عقل و فکر ریزن سے ہے اور جنسی لذت کے حصول کا تعلق جذبات سے۔ جب بھی انسان عقل و فکر کو جذبات کے تابع رکھے گا نقصان اٹھائے گا، لیکن جب جذبات سے عقل و فکر کی رہنمائی میں کام لے گا کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم یہی سکھانے کے لیے آیا تھا کہ جذبات کو کس طرح
عقل و فکر کے تابع رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کی ساری پرابلمز تین ہیں: زر، زمین، زن۔ انسان نے ان تینوں معاملات میں جذبات کو عقل و فکر یا یوں سمجھو کہ حصول لذت کو ضرورت پر غالب رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے معاشرہ میں فساد ہی فساد رونما ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے ان تینوں اہم ترین اور مشکل ترین مسائل کا حل ایک ایک فکرہ میں کر دیا۔ اس نے کہا کہ زر، دولت، مبادلہ اشیاء کا آسان ذریعہ ہے، اس سے یہی کام لینا چاہیے۔ اسے حوث زر اندوزی یا لذت اقتدار کی خاطر جمع کرتے رہنا اس کا بڑا غلط استعمال ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ صحیح معاشی نظام وہ ہے جس میں فاضلہ دولت کسی کے پاس نہ رہے۔ 2/219۔ اس نے زر سے پیدا ہونے والے تمام مفاسد کا علاج کر دیا، یعنی اس نے زر کو ضرورت کی شے قرار دیا، جذبات کی تسکین کا ذریعہ نہیں بننے دیا۔ زمین کے متعلق اس نے کہا کہ یہ نوع انسان کی پرورش کا سامان بہم پہنچاتی ہے۔ 56/73، 15/19-20۔ اس لیے اسے تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلا رکھنا چاہیے۔ 41/10۔ اس ذریعہ رزق کو ذاتی ملکیت میں لے لینا تاکہ دوسرے انسان تمہارے دست نگر ہو جائیں اور یوں تم حکومت کرنے کے جذبہ کی تسکین کر سکو، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا جس کے لیے اسے بنایا نہیں گیا۔ اس نے زمین کو بھی ضرورت کے لیے استعمال کرنا سکھایا، جذبات کی تسکین کا ذریعہ نہیں بننے دیا۔ اسی طرح اس نے زن کے متعلق کہہ دیا کہ جنسی اختلاط سے مقصد اولاد پیدا کرنا ہے، نہ کہ محض لذت حاصل کرنا۔ یہاں بھی اس نے جذبات کو ضرورت کے تابع رکھا ہے۔ اس نے اس طرح اس مشکل ترین مسئلہ کو بھی حل کر دیا۔ زر اور زمین کے متعلق انسان رفتہ رفتہ قرآنی تصورات کی طرف آ رہا ہے، لیکن زن کے متعلق ابھی اس نے اپنے نظریہ میں تبدیلی کا احساس نہیں کیا، اگرچہ یہ مسئلہ اس کے لیے وبال جان بن رہا ہے۔ جس دن انسان نے فطرت کا یہ راز پا لیا کہ انسان کو جنسی جذبہ پر اختیار و ارادہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ افزائش نسل کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے، اور جنسی اختلاط سے مقصود افزائش نسل ہے، نہ کہ محض حصول لذت، وہ دن انسانیت کی تاریخ میں عظیم انقلاب کے آغاز کا دن ہوگا۔ دیکھیں یہ سعادت سب سے پہلے کس قوم کے حصے میں آتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ یہ سعادت پاکستانی کے حصے میں آئے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پروگرام کی تکمیل میں وقت لگے گا۔ اس لیے اگر ہمارے حالات کا تقاضا یہ ہو کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کی فوری روک تھام کی جائے گی تو بامر مجبوری کچھ وقت کے لیے ضبط ولادت کی ایسی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں جو مضر صحت نہ ہوں، لیکن اس صورت میں اس پر کڑی نگرانی کی جانی ضروری ہے۔ یہ چیزیں ان ہاتھوں تک نہ پہنچنے پائیں جو ان کا ناجائز استعمال کریں۔ اگر ہمارے ہاں اسلامی آئین نافذ ہو گیا تو اس وقت انسداد فحشکاری کے لیے محکم تدابیر اختیار کی جانی ضروری ہوں گی۔ یہ چیز بھی اسی ذیل میں آئے گی، لیکن یہ محض ہنگامی تدبیر ہوگی۔ مستقل اور مطابق منشائے فطرت وہی تدبیر ہوگی جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی جنسی اختلاط کو صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے صحیح سمجھنا۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے، یہ چیز صحیح تعلیم و تربیت سے حاصل ہو سکے گی۔ یہ سلیم ضبط ولادت کے متعلق قرآن کریم کی تعلیم کا ماحصل۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس کے بعد دیکھیے کب ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ طاہرہ بیٹی سے بہت بہت دعا کہنا، اور جاوید میاں کو دیدہ بوسی۔ اللہ اس قرآنی گھرانے پر اپنے صحابہ کرم کی بارش کرے۔ وسلام۔ پرویز، جولائی 1960۔